حضور کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب اب سیدہ حلیمہ سادہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو اب کو لوریاں دیتی تھیں۔ ان کا نام سیدہ شمع تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنوساد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شمع اپنا بھائی سیدنا محمد اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شمع حضور کو اپنی گود میں لے کے سمت اور پھر جومت اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور مکے چلے گئے اور سیدہ شمع بھی جوان ہوئیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور اب مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شمع کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں گرفتار ہے کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شمع کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شمع نے کہا، حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شمع سن کر کہنے لگی، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شمع نے کہا، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلی؟ سیدہ شمع کہنے لگے، ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شمع حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شمع قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں سونت اور پکارا، او دیہاتی عورت، رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچاک رسول ہے، یا آگے بغیر اذن کے جبل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شمع نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شمع حضور کے خماق نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، اب کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شمع کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، اب جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ اب سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے اب سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام